حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار جنت کی خوشخبری سنائی. ایک تو وہ باغ میں نبی علیہ السلام موجود تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے جو گیٹ کے اوپر وہ کھڑے تھے. مختلف صحابہ کرام آتے گئے، بلکہ اس ترتیب کے ساتھ آئے. سب سے پہلے ابوبکر آئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے والے کو اجازت دے دو. وہ اندر آئے اور حضرت ابو موسیٰ کو یہ کہا کہ جو آنے والا جو آ رہا ہے اس کو جنت کی خوشخبری سناؤ. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ حضرت عمر اجازت لے رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی آنے دو اور جنت کی خوشخبری سناؤ. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ عثمان کو بھی خوشخبری سناؤ اور ساتھ ہی یہ بتاؤ ان کو آزمائش آئے گی، ان کے اوپر کچھ مصیبتیں آئی. تو جب حضرت عثمان کو یہ بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی ہے لیکن کچھ مصیبتوں کے ساتھ آپ کو خوشخبری سنائی ہے، آپ کے اوپر مصیبت آئے، آپ کو امتحانات میں مبتلا کیے جائیں گے، تو پھر اس وقت حضرت عثمان نے اللہ سے دعا کی اللہ ہی میرے مدد فرمانے والے. اللہ سے صبر کی، آپ نے دعا فرمائی واللہ المستعان، فرمایا کہ اللہ ہی مدد کرنے والے اللہ ہی ہے، میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں. ایسے ہی ہوا بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں شہید کر دیا گیا. اس وقت ابھی آپ کو جس طرح عشرہ مبشرہ کو 10 صحابہ کرام کو اسی مجلس میں خوشخبری سنائی تھی، اس میں تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسی طرح نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بارہا جنت کی خوشخبری سنائی. 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا اور جس کو قرآن نے بھی کہا ہے جیش العسرہ، بہت مشکل جنگ تھی کیونکہ ایک تو روم سے مقابلہ تھا، صرف و طاقت سے اس کا نبی علیہ السلام کا مقابلہ تھا اور بہت زیادہ دور میں تھا. تبوک کا مدینے سے بہت زیادہ دور تھا. اسی طرح وہ موسم بھی بہت گرمی کا موسم تھا اور مدینہ میں پھل وغیرہ پکنے کا بھی موسم تھا. اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے کھل کر اعلان کیا کہ اس لشکر کے اندر چندہ جمع کرانے کے لیے آپ نے اعلان کیا. اسی موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا ان کے پاس مال تھا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے وہاں جمع کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کا آدھا حصہ وہاں نظام کے سامنے رکھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو مالدار تھے، تاجر تھے. اس وقت ان کے پاس 300 اونٹ پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے وہ 300 اونٹ کو اس کے اوپر جو جتنے پالان ہے، جو ساز و سامان ہے، انہیں سمیت انہوں نے نبی السلام کو سامنے پیش ہوئی. 300 اونٹ انہوں نے نبی السلام کو انہوں نے چندے میں جمع کرا دیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 10,000 اشرفی 1,000 دینار انہوں نے نبی السلام کے گود کے اندر بھیج دیا، ڈال دیا. اور نبی علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ آپ علیہ السلام ان دینار کو، اشرفیوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈال رہے تھے، پھینک رہے تھے اور فرما رہے تھے ما ظلم عثمان ماذا ما عمل بعد اليوم. عثمان کے جو انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہے، جو انہوں نے مال اللہ کے راستے میں ضرورت کے موقع پر دین کی آبیاری کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جو انہوں نے پیش کیا ہے، یہ آج کے بعد سے عثمان جو بھی کام کرے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا. بلکہ آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ بھی فرمایا تھا من جہز جیش العسرہ، جو یہ جنگ تبوک اور بہت مشکل جو جنگ ہے اس کی اگر کوئی تیاری میں حصہ ڈالے گا فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت ہے. ان میں سے زیادہ جو جنہوں نے چندہ جمع کیا تھا، مال جمع کیا تھا، وہ تو عثمان رضی اللہ عنہ تھے. اسی طرح نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی جب فتح مکہ کے بعد آپ علیہ السلام کی جو مسجد تنگ ہوئی تھی، چھوٹی ہوئی تھی، مسلمان کی تعداد بڑھ گئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ 7 جو پلاٹ ہے وہ ہمیں چاہیے کہ آپ مسجد کی توسیع کریے. یہ پلاٹ چاہیے، جو یہ پلاٹ خرید کر جو مسجد کے اندر شامل کرے گا اس کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے
کھڑے ہوئے، انہوں نے وہ اپنے مال سے وہ پلاٹ خرید کر مسجد نبوی کے اندر داخل کر، اس وقت پہ جنت کی خوشخبری ملی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا اللہ کے نبی اعظم جنت کی خوشخبری دے رہے تھے۔ مدینے میں پانی کی قلت تھی، وہاں جو بئر روما ایک کنواں تھی، اس کنویں کے اندر پانی تھا، اور وہ پانی ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اور یہودی جو پانی پینے والا پانی تمام اہل مدینہ سے پیسوں کے ذریعے وہ بیچتا تھا، روزانہ وہ لوگوں سے پیسے لیتے تھے، وہ یہودی پیسے لیتا تھا۔ اور حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے بھی جنت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس یہودی کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے سودا کرتا ہے، اور جب سودا کیا تو یہودی نے انکار کیا، تو پھر حضرت عثمان نے یہ تدبیر سوچی، چلو اس سے میں یہ کہوں گا کہ آپ مجھے اس کا آدھا حصہ مجھے دے دو، آدھا حصہ مجھے بیچو اور آدھا حصہ اپنے لیے رکھو، تو وہ راضی ہو گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کا آدھا حصہ، انہوں نے اس کنویں کا آدھا حصہ خرید لیا۔ اب پھر حضرت عثمان نے کیا کیا، اب یہودی تو اس لالچ میں انہوں نے بیچا تھا، یہ عثمان جو نا بہت تاجر آدمی ہے، اب وہ میرا حصہ دار بنے گا تو وہ مجھے زیادہ پیسے ملے گا، کیونکہ یہ بہت ہی تاجر قسم کے پیسے کمانے والا آدمی ہے، تو پھر میرے وہ حصہ دار بنے گا تو پھر مجھے زیادہ اس کی وجہ سے بھی لوگ آئیں گے اور میرے پانی خریدے گا، مجھے بھی پیسے زیادہ ملے گا۔ یہ سمجھ کر اس لالچ میں انہوں نے بیچا تھا، اور بعد میں معاملہ بالکل برعکس الٹ ہو گیا۔ حضرت عثمان نے کیا کیا، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بئر روما انہوں نے خریدا، تو انہوں نے اب ایک دن حضرت عثمان کی باری ہوتی تھی اور دوسرے دن وہ یہودی کی باری ہوتی تھی۔ پھر حضرت عثمان نے کیا کیا، وہ ان کا جو دن تھا مسلمانوں کے لیے، تمام مدینہ والوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب اس کے بعد لوگ صرف حضرت عثمان کی جو دن کی جو باری ہے اسی میں پانی لینے کے لیے آتے تھے، دوسرے دن یہودی کے باری کے دن کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ اب یہودی بہت پریشان ہو گئے، وہ خود حضرت عثمان کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ وہ جو آدھا حصہ ہے وہ بھی تو خرید، انہوں نے وہ بھی خرید۔ اور یہ بئر روما کی جو جگہ ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، بلکہ کہتے ہیں وہاں ایک بہت بڑا باغ بنایا ہے بعد میں، یعنی عثمانی خلافت کے دوران، اور اس کے بعد ابھی سعودی حکومت کے دوران ابھی بھی وہ بئر روما کا جو باغ ابھی بھی موجود ہے، وہاں ابھی وہ کھجور کے درخت ہے اور اس سے بہت زیادہ پیداوار آتا ہے، اور ابھی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ وہاں پہ جو آمدنی ہے وہ غریب غربا کے لیے خرچ ہوتا ہے، اور مسجد نبوی کی ابھی بھی تعمیر میں وہ بھی ابھی خرچ ہو رہا ہے، ابھی تک اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، ابھی تک وہ جگہ ہے وہ انہی کے نام پر۔ بئر روما خریدنے کے اوپر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔